خواتین و حضرات، پچھلے 57 سالوں سے 6 ستمبر کو ہم یوم دفاع پاکستان کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ اس دن ہم پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دینے والے شہیدوں، غازیوں اور ان کے خاندانوں کو خراج تحسین پیش کر کے اپنے پر ان کا قرض کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرتے وقت ہم شاید ہی ایک شخص کو یاد کرتے ہوں جس نے اپنے ساتھیوں سمیت پاک فضائیہ کی بنیاد رکھی، 1965 کی ہندوستان کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، اور انہوں نے ہی پاکستان کے میزائل پروگرام اور اسپیس اور نیوکلیر پروگرام کی بنیاد رکھنے کے علاوہ انتہائی شاندار کارنامے انجام دیے۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ شخص نہ تو مسلمان تھا اور نہ ہی پاکستانی۔ جی ہاں، یہ تھے پولینڈ کے ولادیسا ٹورووچ، جو اپنی اہلیہ اور 30 ساتھیوں سمیت نوزائیدہ پاک فضائیہ کی بنیاد رکھنے کے لیے بطور پائلٹ اور انجینئر 3 سال کے کانٹریکٹ پر پاکستان آئے اور پاکستان کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ پاکستان میں قیام کے تقریباً 32 سال کے دوران ان کو اپنے ملک پولینڈ کی خفیہ ایجنسی نے اپنا جاسوس بنانے کے لیے کئی بار کوششیں کی، مگر ناکام رہی۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کسی غیر پاکستانی کی اتنی گراں قدر خدمات پاکستان کے لیے ہوں جتنی ایئر کموڈور ٹورووچ کی ہے۔ بدقسمتی سے ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ان کی زندگی کا خاتمہ ایک حادثہ تھا، یا انہیں اس وقت پاکستان کے میزائل اور نیوکلیر پروگرام میں کلیدی کردار ادا کرنے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ چند دن پہلے کچھ پاکستانی اخباروں میں خبر چھپی کہ حکومت پاکستان نے دارالحکومت اسلام آباد کی ایک بڑی سڑک پولینڈ کے ایک فائٹر پائلٹ کے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کی پاکستان کے لیے بے انتہا خدمات ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ پولینڈ کا یہ فائٹر پائلٹ کون تھا اور یہ پاکستانی قوم کا ہیرو کیسے بنا۔ ہوا کچھ یوں کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران انگلینڈ میں پولینڈ کے 17,000 سے زیادہ پائلٹ رجسٹرڈ تھے۔ اس جنگ میں تقریباً 2,500 پولش پائلٹ اپنی جان سے گئے۔ جنگ کے بعد سیاسی حالات کی وجہ سے 11,000 سے زیادہ پائلٹس ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اس جنگ کے بعد 8,000 پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ تقریباً 3500 پائلٹس نے کمیونسٹ پولینڈ میں واپسی کا خطرہ مول لیا۔ باقی بچ جانے والے پائلٹس انتہائی تجربہ کار اور ماہر تھے، مگر شاید ان کے ملک کو بدلے ہوئے سیاسی حالات کے پیش نظر ان کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے کچھ عرصے بعد جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان کی نوزائیدہ فضائیہ کے پاس نہ تو تجربہ کار پائلٹس تھے اور نہ ہی ٹیکنیشین۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی فضائیہ کے پاس جہاز بھی کم تھے اور انہیں اڑانے کے لیے عملہ تو بہت ہی کم تھا۔ آزادی ملنے کے بعد ہندوستان کو کل 338 طیارے ملے اور پاک فضائیوں کو اپنے حصے سے بہت کم ملا۔ 32 ڈکوٹا ملنے تھے، 4 ملے۔ 35 ٹیمپسٹ کا وعدہ تھا، صرف 16 ملے۔ اس طرح 16 ٹائیگر ماوتھ کی بجائے صرف 7 ملے۔ پاک فضائیہ کے حصے کے 29 ہاورڈ طیاروں میں سے 12 اور 10 آسٹر میں سے صرف 2 ملے۔ پاک فضائیہ کو ملنے والے زیادہ تر جہاز ناقابل پرواز تھے۔ جہازوں کی تعداد تو آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، مگر ہوا بازوں اور خصوصاً زمینی عملے کی شدید کمی تھی، اور انہی دنوں ہندوستان کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے اس کمزوری کو دور کرنا نہ صرف انتہائی ضروری تھا، مگر ایسا جلد از جلد کیا جانا چاہیے تھا۔ آزاد پاکستان سے تمام برٹش پائلٹ یہاں کی رہائش ترک کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ اس مشکل کی گھڑی میں لندن میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے اس اعلان کے بعد، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کی فضائیہ کو برٹش پائلٹس کی جگہ پر کرنے کے لیے تجربہ کار ہوا بازوں کی ضرورت ہے، پولینڈ کے ٹورووچ، جو نہ صرف پائلٹ تھے بلکہ ایروناٹیکل انجینئر بھی تھے اور انہوں نے PhD کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی، اور اس کے بعد برٹش ایئر فورس میں شمولیت اختیار کیے ہوئے تھے۔ ان کی اہلیہ زوفیا، جو خود بھی ایک گلائڈر انسٹرکٹر تھیں۔ ٹرووچ اور ان کی اہلیہ سمیت 30 پولش ہوا بازوں نے رائل پاکستان ایئر فورس میں 3 سال کے ایک معاہدے کے تحت شمولیت کا فیصلہ کیا۔ یہ مدت پوری ہونے کے بعد زیادہ تر پولش ہوا باز اور ٹیکنیشین پاکستان سے واپس لوٹ گئے۔ چند ایک نے پاکستان کی نوزائیدہ ایئر لائن اورینٹ ایئر میں شمولیت اختیار کی، جسے بعد میں PIA کا نام دیا گیا۔ رائل پاکستان ایئر فورس کی اس مشکل گھڑی میں پولش پائلٹ ٹرووچ اور ان کی اہلیہ زوفیا نے نہ صرف پاک فضائیہ میں مستقل بنیادوں پر اپنی خدمات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا،
بلکہ پاکستان کو اپنا مستقل گھر بنا لیا۔ ٹرویچ کی تعیناتی ڈریگ روڈ کراچی کر دی گئی۔ ان کی اہلیہ کو پی ایف کے کیڈٹس کو گلائیڈنگ سکھانے پر مامور کیا گیا۔ پاکستان میں اپنی باقی زندگی کے دوران اس پولش جوڑے نے گراں قدر خدمات انجام دی، جو پاکستان کے لیے تو انتہائی قابل تعریف تھی ہی، مگر تقریباً 50 سال تک پولینڈ کے لوگ ان کی خدمات سے ناواقف رہے۔ آخر کار ٹرویچ کی وفات کے تقریباً 28 سال بعد اور ان کی اہلیہ زوفیا کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے صرف 4 سال پہلے پولینڈ کے ایک جرنلسٹ نے 50 منٹ کے دورانیے کی ایک ڈاکومنٹری بنا کر ٹرویچ اور ان کی اہلیہ زوفیا کی پاکستان کے لیے خدمات کو دنیا اور بالخصوص پولینڈ کے عوام سے روشناس کرایا۔ یہ ڈاکومنٹری 2008 میں ریلیز ہوئی۔ اس ڈاکومنٹری کے لیے انٹرویو کے دوران پاک فضائیہ کے پہلے مسلمان سربراہ اور آج کی مضبوط پاک فضائیہ کے معمار ایئر مارشل اصغر خان پولش ہوابازوں کی پاک فضائیہ میں شمولیت پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں: after the war, Po II wojnie światowej, jak i w czasie I wojny, wielu polskich oficerów służyło w królewskich siłach powietrznych w Wielkiej Brytanii. Britain and joined the Royal Air Force. And after the war in 47, Po wojnie w 1947 roku, gdy utworzono Pakistan, very few pilots, mieliśmy bardzo niewielu ludzi, zaledwie kilku pilotów. we found a lot of Polish Ogromnie pilotów potrzebowaliśmy. we got in touch with Rozglądaliśmy się i znaleźliśmy polskich oficerów w Wielkiej Brytanii. them. Very fine Nawiązaliśmy z nimi kontakt. very nice and very bold. Byli wspaniałymi ludźmi, bardzo mili, świetni piloci. Pomogli pakistańskim siłom powietrznym szybko się rozwinąć. Bez pomocy Polaków byłoby nam bardzo trudno. 1952 میں ٹرویچ کو ونگ کمانڈر کے رینک پر ترقی دے دی گئی اور انہیں اسٹیشن کمانڈر چکلالہ تعینات کر دیا گیا۔ پاکستان ہجرت سے پہلے ٹرویچ اور ان کی اہلیہ زوفیا کے 2 بچے تھے، جبکہ 2 بچوں کی پیدائش کراچی آنے کے بعد ہوئی۔ کراچی سے راولپنڈی پوسٹنگ کے نتیجے میں بیگم ٹرویچ نے بچوں کی تعلیم کی وجہ سے کراچی میں رہائش جاری رکھی۔ پاک فضائیوں کو خیر بات کہنے کے بعد انہوں نے امریکن اسکول اور کراچی یونیورسٹی میں بطور استاد اپنی خدمات سر انجام دینا شروع کر دیں۔ 1957 میں ٹرویچ کی پوسٹنگ دوبارہ کراچی ہو گئی اور 1959 میں ان کو گروپ کیپٹن اور 1960 میں ایئر کموڈور کے رینک پر ترقی دے کر ہیڈ کوارٹرز میں ایئر فورس چیف کا اسسٹنٹ تعینات کر دیا گیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ٹرویچ اور ان کے ساتھیوں نے پاک فضائیہ کے دوسرے ہوابازوں کے ہمراہ F-86 جہاز اڑا کر لاہور کے محاذ پر ہندوستان کے خلاف جنگ میں بھرپور حصہ لیا۔ نہ صرف یہ بلکہ جب امریکہ نے پاک فضائیہ کو جنگ کے دوران جہازوں کے اسپیئر پارٹس کی سپلائی بند کر دی، ٹرویچ اس نازک موقع پر بھی پاک فضائیہ کے بھرپور کام آئے اور مقامی طور پر تیار کردہ اسپیئر پارٹس کے ذریعے پاک فضائیہ کے ہوائی بیڑے کو قابل پرواز بنائے رکھا۔ جنگ کے اختتام پر پاکستانی عوام کی نظروں میں ٹرویچ اور ان کے ساتھی قومی ہیروز کا درجہ پا چکے تھے اور اس بہادری کے عوض ٹرویچ اور ان کے ساتھیوں کو ستارہ پاکستان اور دوسرے اعزازات سے نوازا گیا۔ اسلام آباد میں ایک بڑی تقریب میں اس وقت کے صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان نے نہ صرف انہیں یہ اعزاز بلکہ پاکستان کی اعزازی شہریت بھی عطا کی۔ ٹرویچ کے انجینئرنگ اور ایروسپیس کے شوق اور تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس شعبے میں کسی پاکستانی کی قابل ذکر مہارت نہ ہونے کی وجہ سے 1966 میں ٹرویچ کو نیشنل اسپیس ایجنسی سپارکو میں بطور چیف سائنٹسٹ اور ایروناٹیکل انجینئر تعینات کر دیا گیا، جو کہ پاکستان کے اسپیس پروگرام کو ترقی دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسی دوران وہ اور پاکستان کے مشہور سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام، جنہیں بعد میں نوبل پرائز بھی دیا گیا، صدر ایوب خان سے ملے اور انہیں روسی سیٹلائٹ سپوٹنک کی طرز پر پاکستان میں سیٹلائٹ پروگرام شروع کرنے پر رضامند کیا۔ انہی کی کاوشوں کے نتیجے میں ان کی وفات کے 10 سال بعد پاکستان نے اپنا پہلا سیٹلائٹ چائنا کے سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے کامیابی سے خلا میں بھیجا۔ پاکستان کے لیے لانگ رینج میزائل ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی غرض سے ٹرویچ اور ڈاکٹر عبدالسلام نے امریکہ کا دورہ کیا اور امریکہ کو یہ ٹیکنالوجی پاکستان کو مہیا کرنے پر راضی کر لیا۔ کراچی کے قریب سومیانی میں پاکستان کے پہلے سیٹلائٹ لانچ سینٹر کی کنسٹرکشن اور ڈیزائن بھی ٹرویچ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ انہی خدمات کے بعد 1967 میں انہیں سپارکو کا سربراہ بنا دیا گیا۔ پاکستان کے سیٹلائٹ رہبر 1 اور 2 کی تیاری میں بھی ان کا کلیدی کردار تھا۔ 1972 میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے جب پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کا آغاز کیا تو بھی نیوکلیر میزائل ڈلیوری کے پروگرام کی اہم ذمہ داریاں ٹرویچ کو ہی دی گئیں۔ پاکستان کے مختلف میزائل پروگرامز کی بنیاد رکھنے کا اعزاز بھی ٹرویچ کو جاتا ہے۔
جس نے بعد میں پاکستان کے لانگ رینج شاہین اور غوری میزائلز کی بنیاد رکھی۔ بدقسمتی سے 8 جنوری 1980 کو 71 سال کی عمر میں ایک سڑک کے حادثے میں ٹرووچ اپنے ڈرائیور سمیت اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ عیسائی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کے اسپیس ٹیکنالوجی اور میزائل پروگرام کو روکنے کے لیے پاکستان کے دشمنوں نے ان کو قتل کروایا، لیکن اگر ایسا تھا بھی تو اس طرح کے آپریشنز کے ثبوت ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ٹرووچ کی خدمات کو پاکستانی قوم اور پاک فضائیہ نے بھرپور طریقے سے یاد رکھا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ملنے والے اعزازات میں ستارہ پاکستان، تمغہ پاکستان ملٹری، ستارہ خدمت، ستارہ قائد اعظم، ستارہ امتیاز ملٹری اور عبدالسلام ایوارڈ شامل ہیں۔ ان کی بیوہ کو، جن کا 2012 میں انتقال ہوا، پاکستان کی طرف سے اپنے خامد کے شانہ بشانہ پاکستان کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کے عوض ستارہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس عطا کیا گیا۔ اسی طرح پاک فضائیہ نے ٹرووچ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے 2005 میں کراچی میں فضائیہ کے میوزیم میں ایک یادگار تعمیر کی۔ ٹرووچ اور ان کی اہلیہ کی 3 بیٹیوں میں سے 2 نے پاکستانیوں اور تیسری بیٹی نے ایک بنگلہ دیشی کو شریک حیات بنایا۔ ان کا بیٹا، جو کہ 1955 میں کراچی میں پیدا ہوا، اسپارکو میں چیف انجینئر اور چیف سائنٹسٹ بنا۔ خواتین و حضرات، میں آپ سب کی دلچسپی کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستانی اخبار ڈان میں ٹرووچ کی پاکستان میں خدمات کے بارے میں 2 اکتوبر 2016 کو پولینڈ کے مصنف نتالیا ڈسکوسکا کا ایک مضمون چھپا، جس میں انہوں نے پولینڈ میں ڈی کلاسیفائی ہونے والے انہی دنوں کا ریکارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ ٹرووچ کو ان کی زندگی کے دوران کئی مرتبہ پولش سیکریٹ ایجنسی ایس بی نے پاکستان میں پولینڈ کے لیے جاسوسی کرنے پر رضامند کرنے کے لیے نہ صرف اس سیکریٹ ایجنسی کے بہترین ایجنٹس کو یہ ذمہ داری سونپی، بلکہ خطیر فنڈ بھی مختص کیے، خاص طور پر اس وقت جب وہ اسپارکو میں اسپیس اور میزائل ٹیکنالوجی پر کام کر رہے تھے۔ مگر ٹرووچ نے ایسی کسی بھی پیشکش کو ہمیشہ یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اب پاکستان ہی میرا وطن ہے۔ آخر میں مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ رہتی دنیا تک پاک فضائیہ میں فلائنگ کی بنیاد رکھے جانے کا جب بھی ذکر ہوا، یا 1965 کے جنگی کارناموں کا، پاکستان کے سیٹلائٹ یا اسپیس پروگرام کا تذکرہ ہوا، یا راکٹ اور میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان کی مہارت کا، تو یہ ذکر محترم ٹرووچ اور ان کی اہلیہ کی خدمات کو شامل کیے بغیر ادھورا سمجھا جائے گا۔ شکریہ محترم ٹرووچ، آپ کا، آپ کے خاندان اور آپ کے پولش ساتھیوں کا۔ پاکستان پائندہ باد۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔